ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل میں آج تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تقریباً تمام اسرائیلی عوام سڑکوں پر آ چکی ہے۔ اسرائیل میں 350 سے زیادہ لوکیشن اور علاقوں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی تمام نیشنل ہائی ویز کو، تمام بڑی بڑی سڑکوں کو پروٹیسٹر نے بلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل کی پولیس کی طرف سے لگاتار پروٹیسٹر پر واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہے، پروٹیسٹر کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، لیکن پروٹیسٹر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ لگاتار وہ سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہوسٹیج اسکوائر میں پروٹیسٹر جا کر جمع ہو گئے ہیں اور اسرائیلی عوام یہ مانگ کر رہی ہے کہ اسرائیل کی سرکار اور اس کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو آج ہی اور ابھی غزہ پٹی میں جنگ کو بند کر دے، اسرائیل کی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکالے اور حماس کے ساتھ ڈیل کرے، سیز فائر کا معاہدہ کرے، تاکہ جتنے قیدی، جتنے ہوسٹیج اس وقت حماس کے ہاتھوں میں ہیں، حماس کے پاس ہے، ان سب کی واپسی یقینی ہو سکے۔ پچھلے ایک مہینہ سے 17 اگست کو ہونے والے نیشنل ہنگر اسٹرائک کی تیاری ہو رہی تھی اسرائیل میں، اور آج اسرائیلی عوام پوری تیاری کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے۔ آپ اسکرین پر ویژول دیکھ سکتے ہیں، کہیں نیشنل ہائی وے پر اسرائیلی عوام موجود ہے، کہیں کسی چوک پر جمع ہے، کہیں کسی مارکیٹ کے سامنے جمع ہے، کہیں کسی مال کے سامنے جمع ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہے اسرائیلی میڈیا کے ذریعے، ٹائمز آف اسرائیل نے جو خبر شائع کی ہے، العارض اخبار نے شائع کی ہے، یا اسی طرح i24 جو اسرائیل کا ایک بڑا اخبار مانا جاتا ہے، اس نے جو خبر شائع کی ہے، اس کے مطابق ملک میں جتنے سنیما ہالز ہیں وہ سارے بند ہو چکے ہیں۔ تمام بڑے بڑے مال، آج ایسے بھی اتوار تھا اور اتوار کو جو کچھ کھلا رہتا ہے وہ بھی بند ہے۔ اتوار کو جو دوسری کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز کو بند کرنا پڑا ہے۔ 50 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ڈیٹین کر لیا ہے، لیکن جو عوام ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام ہر جگہ نعرے لگا رہی ہے اور اسرائیلی عوام کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس کے لڑاکو تم آؤ اور بنجامن نتنیاہو کا سر لے جاؤ، لیکن جو ہمارے قیدی ہیں، ہمارے رشتہ دار تمہارے پاس ہیں، تم ان کے حوالے کر دو۔ نعرہ لگاتے ہوئے کچھ اسرائیلیوں کو یہ سنا گیا کہ بنجامن نتنیاہو دنیا کا سب سے نکما شخص ہے اور اسے چاہیے کہ وہ حماس کے ساتھ ڈیل کرے۔ کوئی یہ نعرے لگا رہا تھا کہ ہمارے جو منسٹرز اور ہمارا جو چیف، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تم اس کو رکھ لو اور اس کے بدلے میں تمام ہوسٹیج اور قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جو پروٹیسٹرز ہیں یا جو قیدی ماضی میں رہا ہو کر آئے ہیں، پچھلے دنوں جو جنگ بندی ہوئی تھی عارضی، ان سب نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا، وہ سب اس پروٹیسٹ میں شریک ہیں اور وہ لوگ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ حماس کے پاس قیدیوں کو چھپانے کی جو جگہ ہے، حماس جس لوکیشن پر ہوسٹیج کو رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنا اسرائیل کی آرمی، اسرائیل کی سینا ایجنسیز کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ اس کے امکانات نہیں ہیں کہ اسرائیلی آرمی وہاں تک پہنچ سکے، چاہے 10 سال تک اسرائیل کیوں نہ غزہ پٹی میں جنگ لڑتا رہے، غزہ پٹی کے چپے چپے کو تباہ و برباد کر دے، اس کے باوجود ان لوکیشن کا، ان ٹنل اور سرنگوں کا اندازہ لگانا پوسیبل نہیں ہے اسرائیلی آرمی کے لیے۔ اس لیے اسرائیل کی سرکار کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ آج اور اسی وقت حماس کے ساتھ ڈیل کرے، سیز فائر کا معاہدہ کرے اور تمام قیدیوں کو واپس بلائے۔ پچھلے دنوں جن قیدیوں کی رہائی ہوئی تھی جو حماس کی قید میں تھے، انہوں نے بھی اپنا تجربہ شیئر کیا اور کہا حماس ہمارے ساتھ قید میں وہاں برا سلوک نہیں کرتے، حماس ہمیں جو کچھ کھاتے ہیں اس سے بہتر کھانا کھلاتے تھے، حماس ہمیں اچھا کپڑا پہننے کو دیتے تھے، ہم سے بات چیت کرتے تھے، اور حماس کے جو لڑاکے ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تمہاری سرکار سے ہے، تمہاری حکومت سے ہے، تم لوگ ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکے ہو اور ہمارے پاس جو رہنے کی جگہ بچی ہے اس سے بھی تم ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہو، تم غزہ پٹی میں بھی ہمیں آزادی کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے ہو، اس لیے ہم تمہاری سرکار کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش سے باہر نکلے، ہمارا وطن ہمیں حوالے کرے، اور ہم تمہیں چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم تمہیں رہا کرنے کو تیار ہیں، لیکن تمہارا پرائم منسٹر نہیں چاہتا
یہ قیدی جو ماضی میں قیدی تھے اب آزاد ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ریلیوں میں کر رہے ہیں، لگاتار مانگ کر رہے ہیں اپنی سرکار سے کہ وہ رہا کرے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے راشٹرپتی اسحاق نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہوسٹیج کو واپس لایا جائے۔ کوئی بھی اسرائیلی یہ نہیں چاہتا کہ ہوسٹیج حماس کی قید میں رہیں، اسرائیلی شہری حماس کے ٹنل میں رہیں، بلکہ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہوسٹیج کو باہر نکالا جائے، لیکن اس کے لیے اسرائیل کی سرکار پر پریشر بنانے سے کام نہیں چلے گا، یا اسرائیل کی سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ حماس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے، حماس پر عالمی پریشر بنایا جائے، حماس پر دباؤ بنایا جائے کہ حماس جھک کر معاہدہ کرے اسرائیل کے ساتھ اور حماس ہوسٹیج کو رہا کرے۔ یہ بیان سامنے آیا ہے اسرائیل کے صدر کا، اور جیسے اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے اسرائیل کی عوام کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے، ان کا ایگریشن بڑھ جاتا ہے، اور اسرائیلی عوام کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حماس تو رہا کرنے کو تیار ہے۔ حماس نے اب تک 150 سے زیادہ ہوسٹیج کو رہا بھی کر دیا ہے۔ جب بھی تم نے لچک دکھائی ہے معاہدہ کیا ہے، لیکن تم معاہدہ آج نہیں کر رہے ہو، اس لیے حماس کی طرف سے ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کے پروٹیسٹ میں حماس پر دباؤ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ بنجامن نتنیاہو پر دباؤ بنایا جائے گا۔ ادھر بنجامن نتنیاہو کی الائنس میں شامل ایک لیڈر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی عوام کے جو احتجاج ہے، جو پروٹیسٹ ہے، حماس کو فائدہ پہنچانے والا ہے، فلسطینیوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ان کا احتجاج ایسے موقع پر ہونا جب اسرائیل جنگ کے آخری مرحلے میں ہے نہیں ہونا چاہیے، اس سے حماس کو فائدہ ہوگا۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہے، جو تصویریں سامنے آ رہی ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پروٹیسٹ میں موجود ہیں، لڑکیاں موجود ہیں، لڑکے موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، اور اس لیے اس کو اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا ہنگر اسٹرائک مانا جا رہا ہے۔ اور کل شام سے ہی لوگ سڑکوں پر آنا جمع ہو گئے تھے، اور ابھی تک وہ سڑکوں پر موجود ہے۔ تل ابیب اور یروشلم کو جو نیشنل ہائی وے کنیکٹ کرتا ہے، اس نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب سے حیفا جانے والے راستے کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے، اور قدس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق، جو دراصل اسرائیل کے میڈیا کے حوالے سے کہا گیا کہ 350 سے زیادہ لوکیشن پر احتجاج ہو رہا ہے۔ ادھر فلسطین کی حمایت میں، غزہ پٹی کی حمایت میں بھی پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ فرانس سے ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں صحافیوں کی شہادت کے بعد وہاں سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے غزہ پٹی کے حق میں، فلسطین کے حق میں، اور اسرائیل پر دباؤ بنایا جا رہا ہے سیز فائر کا، جنگ بندی کا۔ اسی طرح آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہا ہے، سڈنی سے احتجاج کی خبریں سامنے آئی ہے، انگلینڈ کے کئی علاقوں میں احتجاج ہوا ہے، اور ان تمام جگہوں پر احتجاج کر کے مانگ کی گئی ہے کہ فوری طور پر سیز فائر ہونی چاہیے، غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنا چاہیے۔ دنیا نے جب پریشر بنایا، دباؤ بنایا اسرائیل پر کہ غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے دیا جائے، تو پچھلے ایک ہفتہ سے عالمی دباؤ میں، یورپین یونین کے پریشر میں، اسرائیل نے امدادی سامان کو پہنچنے دینا شروع کر دیا ہے، لیکن اب بھی اتنی مقدار میں امدادی سامان غزہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں جتنا روزانہ پہنچنا چاہیے تھا۔ کم از کم روزانہ 1000 ٹرک سے زیادہ اگر غزہ پٹی امدادی سامان لے کر پہنچتے ہیں، تب کسی طرح جو فاقہ کی صورتحال ہے، جو بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے غزہ پٹی میں، اس میں کمی آئے گی۔ لیکن فی الحال 300-400 ٹرکوں کو روزانہ غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے، اور یہ مسئلے کا سولوشن نہیں ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے، اور لگاتار حماس کا القسام بریگیڈ جو ہے، یا القدس بریگیڈ، الاقصی بریگیڈ، یا جو دوسرے ریزسٹنس گروپس ہیں، ان سب کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی کو، سینا کو چن چن کر یہ لوگ مار رہے ہیں، کمان اینڈ کنٹرول پر اٹیک کر رہے ہیں، اور آج کل کی رات میں بھی اسرائیل کے 2 کمان اینڈ کنٹرول کو الاقصی بریگیڈ نے حملہ کر کے تباہ کیا ہے۔ اسرائیل کے فوجی ساز و سامان کو ان لوگوں نے تہس نہس کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے۔ ادھر پوری دنیا یہ مانگ کر رہی ہے کہ اب سیز فائر ہونا چاہیے۔ سیز فائر کے لیے قاہرہ میں بات چیت کا دور بھی جاری ہے، ایجپٹ کی راجدھانی کیرو میں گفتگو شروع ہے، لیکن ابھی تک کوئی سولوشن نہیں نکل پایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی عوام کا آج یہ جو سب سے بڑا احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو کیا اس احتجاج اور پروٹیسٹ کا کوئی نتیجہ نکل پاتا ہے؟ کیا جس طرح امریکہ کی طرف سے، دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرف سے بار بار حماس پر دباؤ بنایا جاتا ہے، پریشر بنایا جاتا ہے کہ حماس ہر حال میں سیز فائر کرے، اسرائیل کی شرطوں کو مان لے، بلکہ جارڈن
اور جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی حماس پر ہی دباؤ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ فلسطینی عوام پریشان ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو حماس جھک جائے۔ تو کیا اسرائیلی عوام کی جو پریشانی ہے، اسرائیل کا جو غصہ ہے، وہاں کی عوام جو اب سڑکوں پر نکل چکی ہے، تو کیا اسرائیلی جنتا کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کا بنجامن نتنیاہو پر کوئی دباؤ ہوگا؟ یورپین یونین کے دیشوں کا دباؤ ہوگا اسرائیل پر، انگلینڈ دباؤ بنائے گا، جرمنی دباؤ بنائے گا؟ یہ سب سے اہم ہوگا، دلچسپ ہوگا۔ جہاں تک بات اسرائیل میں پروٹیسٹ اور احتجاج کی، تو کوئی پہلی مرتبہ اسرائیلی عوام پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ جس دن سے اسرائیل میں جا کر حماس نے وہاں کے شہریوں کو گرفتار کیا، ہوسٹیج بنایا، اور اگلے ہی دن جب اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا، غزہ پٹی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، تو اس کے ایک مہینے کے بعد ہی اسرائیل میں احتجاج ہونے لگا۔ جو ہوسٹیج ہیں ان کی فیملی نے، ان کے رشتہ داروں نے امریکہ جا کر احتجاج کیا، فرانس جا کر احتجاج کیا، جرمنی اور انگلینڈ جا کر احتجاج کیا، وہاں کی سرکاروں پر دباؤ بنایا اور کہا کہ وہ بنجامن نتنیاہو سے، اسرائیل کی سرکار سے بات چیت کرے کہ وہ قیدیوں کی واپسی کی ہر ممکن کوشش کرے، اور قیدیوں کی واپسی اسی صورت میں ممکن ہے جب اسرائیل حماس کے ساتھ سیز فائر کرے گا، جنگ بندی کرے گا، اور اسرائیل یہ نہیں کر رہا ہے۔ اس جنگ کو، یا کہہ لیجئے اسرائیل کے حماس پر، غزہ پٹی پر حملے کو 22 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 8 اکتوبر 2023 میں جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور آج تاریخ ہے 17 اگست 2025، اور ابھی تک ایک بھی قیدی کو، ہوسٹیج کو اسرائیل آزاد نہیں کرا سکا اپنے دم پر، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر، بلکہ حماس نے ڈیل کی بنیاد پر جو رہا کیا وہی ہوا۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے حماس کی، اور اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے قیدی کو آزاد کرا سکے۔ آپ فلمیں دیکھتے ہوں گے، ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں یہ بات بتائی جاتی ہے، اور جو تاریخی سچائی ہے، تاریخ کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دشمن دوسرے کے دشمن کے کسی اہم فرد کو، کسی آرمی چیف کو، کسی آفیسر کو، کسی شہری کو قیدی بنا لیتا ہے، تو جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اس کو نیگوسیشن کے بغیر، بات چیت کے بغیر آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ گرفتار کیا آتا ہے، اغوا کیا آتا ہے، اسی لیے کہ وہ اس کی شرطوں کو مانے گا، وہ اس کے لیے اہم ہے، اور اس کی بات مانی جائے گی، اور سامنے والا کوشش کرتا ہے کہ اس کی شرطوں کو ماننے سے پہلے، بات چیت سے پہلے اپنے دم پر آزاد کرایا جائے۔ اور لوگ جاتے ہیں رات میں، جب قلعہ میں سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، سیدھے قید خانہ میں داخل ہوتے ہیں، اور قید خانہ سے اپنے قیدی کو لیں گے، باہر نکل جائیں گے۔ راستے میں جو سپاہی آتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے، لے کر باہر نکل جاتے ہیں سرنگ کے ذریعے، جو خفیہ راستہ ہوتا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ اگر وہ پکڑے جائیں گے، خبر مل جائے گی کہ دشمن کا آدمی آیا ہے، تو لڑائی شروع ہو جائے گی، اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا، کیونکہ قلعہ میں داخل ہونا، گھس جانا، وہاں سے قیدی کو نکال لینا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جاسوسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو وہاں بھیس بدل کر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح قیدی کو بچانے میں، ہوسٹیج کو رہا کرانے میں کامیابی مل پاتی، کبھی نہیں مل پاتی ہے۔ اسرائیل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ حماس کے ساتھ بات چیت کے بغیر، حماس کی شرطوں کو مانے بغیر ہم چھپ کر جائیں، بھیس بدل کر جائیں، لباس بدل کر جائیں، اور ہوسٹیج کو رہا کرا لے، لیکن اسرائیل ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلے تو اسرائیل نے جنگ مسلط کی، چپے چپے پر حملہ کیا، لگاتار بلڈوزر سے کارروائی ہو رہی ہے، اس میں جب کامیابی نہیں ملی، اس کے بعد حماس نے دوسرا راستہ کئی بار اختیار کیا۔ متحدہ عرب امارات سے ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے، امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر، اور اس قافلے میں اسرائیل کے جاسوس جبہ پہن کر، رومال اور اقالہ لگا کر پہنچ جاتے ہیں، عربی اچھی بولتے ہیں، اور عربی بولنے کے نام پر اپنے آپ کو فلسطینیوں کا ہمدرد بتا کر وہ دراصل ہوسٹیج تک پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن حماس کو اس کا اندازہ لگ گیا، اور حماس نے اس پوری بٹالین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ سب متحدہ عرب امارات کے شہری اور وہاں کے ایجنسی کے ممبرز بن کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی نے، IDF نے ایک اور چالاکی کی، اور چالاکی کی کہ اسرائیل کی جو وومن یونٹ ہے، جو مہیلا سینا ہے، اس کو فلسطینی عورتوں کا کپڑا پہنایا، ان کو حجاب پہنایا، اور ان کے حجاب کو پھاڑ دیا، کپڑے کو پھاڑ دیا، ان کے چہروں
को बिगाड़ दिया, ऐसा लगा कि इन पर हमला हुआ है। ये लुटे फुटे लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, और उनको एक सामान का थैला दिया जिसमें टेंट रख दिया, कुछ दूसरा सामान रख दिया और अंदर बम बारूद और हथियार भी रख दिया, और इन औरतों को भेजा जाता है हमास के ठिकानों की तरफ, ताकि हमास के लड़ाकों को ये लगे कि ये फ़लस्तीनी महिलाएं हैं, ये परेशान हाल महिलाएं हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। और इस तरह ये महिलाएं लोकेशन मालूम कर लेगी, हॉस्टेज को जहां तक रखा गया है उनका ठिकाना इनको मालूम हो जाएगा। लेकिन इज़राइल की इस चालाकी को भी, इस जासूसी को भी हमास ने भांप लिया और इज़राइल को कामयाबी नहीं मिल सकी, और इन तमाम महिलाओं को पकड़ लिया हमास ने, जिसकी तफसील पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था। इस तरह की कई बार जासूसी करने की कोशिश की। इन दिनों जो इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए, जिसको अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी गज़ा पट्टी में यही काम कर रही, जासूसी का काम कर रही है, हॉस्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि लोग हॉस्टेज को खाना पहुंचाना चाहते हैं, इनको जाने दो, लेकिन हमास के लड़ाकों की तैयारी पूरी है, वो इनसे ज़्यादा ज़हीन है, पूरी चालाकी से काम ले रहे हैं। इसलिए इसराइल की कोई भी चालाकी या कोई भी इनकी शातराना और अय्याराना चाल हमास के सामने नहीं टिक सकी है, और हर महाज पर, हर फरन पर इनको ज़बरदस्त झटका लगा है। और यही वजह है कि 22 महीने का अरसा गुजर गया, एक भी हॉस्टेज और कैदी को इज़राइल अपने दम पर आज़ाद नहीं करा सका। 3 हदफ तय किया था इज़राइल ने गज़ा पट्टी में हमला करते वक्त, और उनमें से कोई भी हदफ में कामयाब नहीं हो सका। और अब पूरी दुनिया का दबाव यही है, पूरी दुनिया यही मांग कर रही है कि इज़राइल हर हाल में हमास के साथ डील करे, सीज़ फायर करे। इस वक्त भी हमास के हाथों में तकरीबन 50 से ज़्यादा इजरायली हॉस्टेज है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि 20-25 जिंदा है, बकिया मुर्दा है। जिंदा हो या मुर्दा, वो तमाम इजराइल को चाहिए, और हमास ने कह दिया ये उसी वक्त तुम्हें सौंपे जाएंगे जब तुम इजरायली आर्मी को गज़ा पट्टी से बाहर निकालोगे और मुकम्मल तौर पर हमला बंद करने का वादा करोगे। और सिर्फ इसराइल का वादा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अमेरिका, कतर और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी ज़मानत लेंगे कि आइंदा इसराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल के सीज़ फायर माहदे का कभी कोई एतबार और भरोसा नहीं रहा। जब भी इसराइल ने सीज़ फायर किया है, हमेशा उसका वायलेशन हुआ है, उसकी मुखालफत की गई है। इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ QR कोड मौजूद है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको स्कैन कीजिए, मिलत टाइम्स की मेंबरशिप लीजिए, ताकि मिलत टाइम्स मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके, और हम इसी तरह आपकी आवाज़ उठा सके।